السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ہیپاٹائٹس سی کا علاج یعنی کالے یرقان کا علاج۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس میں آپ نے دوا کون سی لینی ہے، غذا کون سی لینی ہے، کعوہ کون سا لینا ہے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیماری جو ہے یہ ایک سے دوسرے کی طرف یہ کیسے منتقل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ برکت کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبی جین حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، یہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ قانون مفرد اعضاء کی تحریک نمبر 2 میں ہوتا ہے، یعنی یہ عضلاتی یا اعصابی میں جو ہے یہ ہوتا ہے۔ اور اس کی علامات کیا ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اس میں چہرے کی رنگت جو ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے، جسم کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، سینے کی جلن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ ہیپاٹائٹس سی میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں آپ نے غذا کون سی لینی ہے، اس میں آپ ناشتے میں ادرک کا مربع جو ہے یہ آپ یوز کریں، اور اس میں آپ کھانے میں دوپہر کو یا رات کو آپ بکرے کی کلیجی، بکرے کا گوشت اور مونگ کی دال، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے یوز کرنی ہیں، یعنی گرم تر چیزیں جو ہیں وہ آپ یوز کریں، کیونکہ عضلاتی اعصابی تحریک میں عضلات کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے، اور غدد یعنی جگر جو ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں یہ بنتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں صرف ہیپاٹائٹس سی کی بات کر رہا ہوں۔ معزز ناظرین کرام، اس میں ہم اپنے مطب پہ جو دوائیں دیتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ان دواؤں کو بنائیں، اپنے مطب میں رکھیں میرے حکماء بھائی، اور جو ناظرین سن رہے ہیں آپ اس کو یوز کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ دنوں میں حل ہو جائے گا۔ اس میں ہم 3 دوائیں جو ہیں وہ اپنے مطب میں یوز کرتے ہیں، اور تینوں دوائیں ہم ایک ساتھ دیتے ہیں۔ آپ بھی ان دواؤں کا یوز کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہماری تریاک سودا کی دوائی ہے، جس میں اجوائن ہے 50 گرام اور سنا مکی کے پتے ہیں 50 گرام۔ اجوائن یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، سنا مکی کے صرف پتے لینے ہیں، ڈنڈیاں آپ نے نکال دینی ہے، یہ آپ 50 گرام لے لیں۔ کھانے والا نمک جو ہے یہ آپ اس میں 20 گرام ملا لیں، تو یہ آپ کا تریاک سودا جو ہے یہ تیار ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوائی لینی ہے وہ ہے ہماری قانون مفرد اعضاء کی 5 ہاضم کی دوائی۔ تو اس میں سنڈ ہے، کالی مرچ ہے، اور اس میں مگا ہیں جس کو پھل پھل دراز کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ نوشادر ٹھیکری ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ایک تولہ لے لینی ہیں، اور اس میں آپ نے پودینہ ڈالنا ہے 2 تولے، گندک آملہ سار اس میں آپ نے ڈالنی ہے 4 تولے، اور اس کے ساتھ آپ نے سونف ڈالنی ہے 4 تولے، اور میٹھا سوڈا جو ہے یہ بھی آپ نے ڈالنا ہے 4 تولے، اور کھانے والا نمک جو ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے 3 تولے۔ تو یہ دوا جو ہے یہ بھی آپ کی مکمل ہو گئی۔ اس کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ آپ صاف کریں، اور صاف کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کا سفوف بنا لیں، اور پھر اس کے بھی 500 mg کے کیپسول بنا لیں۔ پہلی جو دوا تھی اس کے بھی 500 mg کے کیپسول، اور اس کے بھی 500 mg کے کیپسول آپ نے بنانے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے تریاک معدہ کا نسخہ۔ تریاک معدہ کے نسخے میں اجوائن ہے 40 گرام، اور گندک آملہ سار ہے 20 گرام، اور خشک پودینہ جو ہے یہ ہے 20 گرام۔ تو یہ نسخہ بھی آپ کا مکمل ہو گیا۔ 3 چیزیں ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو صاف کر لیں، تو یہ اس دوائی کا نام ہے تریاک معدہ۔ تو یہ دوائی جو ہے آپ کی تیار ہو جائے گی۔ یہ تینوں دوائیں جو ہیں یہ آپ بنا کے 500 mg کے کیپسول آپ بھر لیں، اور اس کو آپ اس کی مقدار خوراک یہ ہے کہ آپ اس کو صبح، دوپہر اور شام آپ 3 وقت اس کو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد آپ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ اس کو یوز کریں، تو اللہ کی رحمت سے آپ کا یہ جو ہیپاٹائٹس سی کا مسئلہ جو ہے یہ جو ہے حل ہو جائے گا۔
اور آخر میں مجھے یاد آ گیا کہ یہ بیماری جو ہے یہ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کیسے ہوتی ہے۔ تو میرے ناظرین کرام اور میرے طلباء کرام، یہ بیماری جو ہے یہ خون کے ذریعے سے، یہ بلڈ کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی سے بلڈ لینے کی ضرورت پڑے، کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس کا پہلے ٹیسٹ ضرور کروا لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہرگز بھی آپ ہیپاٹائٹس سی کے مریض کا بلڈ جو ہے وہ یوز نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بیماری جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور کسی بھی وجہ سے یہ بیماری جو ہے یہ نہیں پھیلتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاس بیٹھنے کے ساتھ یہ بیماری پھیل جاتی ہے، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، کھانا ساتھ میں نہیں کھانا چاہیے، تو اس طرح کی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف بلڈ کے ذریعے یہ بیماری جو ہے یہ پھیلتی ہے، تو اس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ میں آپ کے فیڈ بیک کا، اچھے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے سوالات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہیں ویڈیو کو ویو کرتے ہیں تو آپ سبسکرائب اور لائک بھی کر دیا کریں۔ اس بات میں آپ جو ہے وہ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل اور رحم فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی پہ آج کی بات جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ